آپ فرما رہے ہیں کہ عمارت جیسے تعمیر ہوتی ہے تو ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم اینٹوں کی مانند ہو، تم میں سے ہر اینٹ دوسرے کو مضبوط کرے گی. ایک تربیت اور دی، جب مسجد نبوی شریف تعمیر کر رہے ہیں آپ تو سب کے ذمے مختلف کام ڈال دیے اور سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. مل جل کر کام کرنے کی روایت کو رواج دیا. یہ نہیں ہے کہ چہرے الگ الگ ہوں، دوسری طرف ہوں، مل جل کر کوئی بھی کام کرنا ہے. جب تحفظ کی باری آئی مدینے میں تو خندقیں کھدوائیں، اور جب خندقیں کھدوا رہے ہیں تو تب بھی کام سب میں مساوی بانٹ دیا، گروپ بنا دیے، تفریق نہیں چھوڑی. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ طریقے ہیں. پھر آپ دیکھیں کمال کی بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ مدینہ میں عیسائی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، مشرکین موجود ہیں. ان سے میثاق لکھا، معاہدہ کیا، اور معاہدے کی 48 شقیں ہیں، 48 شقیں ہیں. دنیا کا یہ سب سے حسین معاہدہ ہے جو زمین پہ لکھا گیا. رسول ہیں، دعوت دین بھی دینی ہے، اسلام کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کو اسلام میں داخل بھی کرنا ہے. مگر شقیں کیا ہیں کہ تم اپنی عبادت گاہوں میں جیسے پہلے عبادت کرتے ہو ویسے ہی کرتے رہو گے. کوئی تمہاری عبادت گاہوں کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے گا، ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور جو اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے قبائل میں جو فیصلے کرتے ہو، اپنی کتب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق، وہ بھی ویسے ہی جاری رہیں گے. اور شادی بیاہ کی تمہاری رسمیں بھی ویسے ہی جاری رہیں گی. صرف ایک بات کہی کہ کوشش یہ کرو ہم اور تم میں جو ایک بات مشترک ہے ہم اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور وہ ہے اللہ کو ایک ماننا. مگر نہ کسی کی عبادت گاہ کو ٹچ کیا، نہ چھیڑا، نہ کسی کو چھیڑنے دیا. اس ٹریننگ کا اثر تھا کہ جب بیت المقدس وغیرہ فتح ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے وزٹ کے لیے گئے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ گرجا ہے، آپ اس میں نماز پڑھ لیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجے کے باہر نماز پڑھی. کیا امیر المومنین آپ اندر پڑھ لیتے تو کیا حرج تھا؟ فرمایا اگر میں اندر پڑھ لیتا تو مسلمانوں نے کل اس گرجے پہ شاید قبضہ ہی نہ کر لیتے کہ ہمارے امیر نے اس میں نماز پڑھی ہے، یہ ہمارا ہے. اتنی احتیاط کا عالم تھا، اتنا محترم تھی دوسرے کی عبادت گاہ، اتنا تقدس تھا اس کا. یہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سارا پروگرام ہے فلاحی معاشرے کے قیام کا، کہ غصہ نہ رہے، شدت نہ رہے، کسی کے خلاف نفرت کے جذبات نہ ہوں، کسی قسم کا کوئی سختی مزاج میں نہ ہو. یہ وہ ٹریننگ ہے، یہ وہ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. اور اس کے آج تک اثرات آپ کو وہاں نظر آئیں گے کہ آج بھی لوگ سونے سے لدی ہوئی اپنی دکانیں چھوڑ کے تو نماز کو چلے جاتے ہیں، کہ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ جو کسی کی پراپرٹی ہے وہ تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے. احرام کی پابندیوں سے ہمیں سکھایا گیا کہ تم نے کسی کو غصے سے بھی نہیں دیکھنا، غصے سے بات نہیں کرنی، زمین پہ پڑی ہوئی کوئی چیز نہیں اٹھانی. یہ ساری ٹریننگ برداشت کی، صبر کی، مل جل کر کام کرنے کی، ری ایکشن کو ختم کرنے کی،
کوآپریٹ کرنے کی، لیڈرشپ کو ماننے کی، فرما برداری کی، یہ فلاحی معاشرے کے قیام کا ایک تسلسل ہے۔ اب آج ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کیا حسین بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو میرا اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔